یہ کرد شام میں امریکہ کے ساتھ چھوڑنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ترک فورسز کی پیش قدمی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے فیصلے پر بھرپور تنقید کر رہے ہیں، مگر اب صدر کے حکم پر امریکی فوجی دستوں نے مشرقی شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کے لیے گشت شروع کر دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیل متعدد وجوہات کی بنا پر بہت قیمتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے داعش کو تقویت ملی، اور دوسرا یہ کہ اس سے کردوں کی مدد ہوتی ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ کردوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ ہم بھی کچھ تیل حاصل کر سکیں، اور میرا ارادہ ہے کہ شاید ایکزون موبل یا کسی اور بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے جو وہاں جا کر مناسب انداز میں کام کر سکیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے پالیسی میں تبدیلی کی مزید وضاحت کی۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں تیل کے ذخائر تک داعش کی پہنچ ناممکن بنا دیں کہ وہ ایسے وسائل تک رسائی حاصل نہ کر سکیں جو ممکنہ طور پر انہیں خطے میں حملہ کرنے کے قابل بنائے یا پھر یورپ اور امریکہ پر حملے کر سکیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کچھ برس پہلے تک دولت اسلامیہ تیل پر انحصار کر رہی تھی۔ جب داعش شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر قابض تھی، اس وقت وہ تیل کے ذخائر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی تھی، نہ صرف اپنی عسکری کارروائیوں کے لیے بلکہ اسمگل کرنے کے لیے بھی۔ لیکن بیشتر تجزیہ کار اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکی کمپنیاں شامی تیل کو استعمال کر سکتی ہیں۔ امریکی تیل کمپنیوں کو وہاں کام کرنے میں متعدد عملی دشواریوں کا سامنا ہوگا، جن میں قانونی اور عملی مشکلات شامل ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیف کولگن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کم از کم اسامہ بن لادن تک دہشت گرد غلط دعویٰ کرتے رہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں صرف اس لیے ملوث رہتا ہے تاکہ خطے کے ملکوں کے تیل پر قبضہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کا یہ تازہ بیان اسی بیانیے کو تقویت دیتا ہے جو امریکی شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لوری بلینک کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ جنگ کے ایک فرسودہ نظریے کی وجہ سے تیل پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اس نوعیت کی دلچسپی میرے خیال میں جنگ کے ایک قدیم نظریے پر مبنی ہے جو اب وجود میں نہیں رہا، یعنی فتح پانے کا نظریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ فتح کرتے ہیں اور آپ سب کچھ لے جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ شام کے تنازع میں روس، کردوں اور ایرانی جنگجوؤں کے ملوث ہونے کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں کہ اب تیل کے کنٹرول کے لیے مقابلہ شروع ہوگا۔ سنڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔